دعائے صبح صب اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقیناً غالب آنے والے تم ہی ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ نگل جائے اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ وہ تو جادوگروں کا کرتب ہے، اور جادوگر جب بھی سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا، بس وہ سب جادوگر مجبوراً سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہیں ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ بس وہ لوگ اس موقع پر مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر واپس گئے، بس اس طرح حق ثابت ہو گیا، اور جو عمل وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم سمندر پر اپنا عصا مارا تو وہ پھٹ گیا، اور اس کا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور اپنے علاوہ ہر شے کے پروردگار خدا کے ساتھ، ہر جادوگر کے جادو سے، اور ہر فریب دینے والے کے فریب سے، اور ہر چال چلنے والے کی چال سے، اور ہر زہردار کیڑے کے زہر سے، اور نظر بد سے، اور ہر شر پہنچانے والے شر سے، اور ہر حملہ آور کے حملے سے، اور ہر دشمن کے غلبے سے، اور ہر پوشیدہ دشمنی رکھنے والے کی شماتت سے۔ میں نے ان سب کا دفعہ اللہ کے ذریعے سے کرتا ہوں، اور ان کی بدیوں سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں، اور ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ان کے مددگاروں سے بچنے کے لیے میں نے خداوند تعالیٰ کی قدرت کی ذرا پہن لی ہے، اور ان کی فوجوں سے محفوظ رہنے کے لیے میں خداوند عالم کی قوت کے قلعے میں آ گیا ہوں، اور خداوند عالم کی زبردست دفاع کے ذریعے سے اور اس کے ظاہر غلبے کے باعث میں نے ان سب کا دفعہ کر دیا ہے، اور ان کے اوپر قتل کر دینے والا خدائی تیر لگایا، اور ٹکڑے اڑا دینے والی خدائی تلوار چلائی ہے۔ میں نے خدائی طاقت سے ان کی گرفت کی، اور حکم خدا سے ان کو نکال دیا، اور قدرت خدا سے ان میں پھوٹ ڈال دی، اور قدرت خدا سے ان کے پرخچے اڑا دیے، اور خدائی زور سے ان کے شرازے کو منتشر کر دیا، اور خدائے بزرگ برتر کے سہارے بغیر کسی کوئی قدرت اور قوت ہے ہی نہیں، اور جس نے مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا، خدائے تعالیٰ کی بڑی طاقت کے ساتھ میں نے اس کو تباہ کر دیا، اور جس نے مجھے ایذا دی، خدائے تعالیٰ کی تیز گرفت کے ساتھ میں نے اس کو ہلاک کر دیا، اور جس نے مجھ پر زیادتی کی، خدائے تعالیٰ کی پرزور جلال کے ساتھ میں نے اس کو دفع کیا، اور بغیر خدائے تعالیٰ بزرگ و برتر کے سہارے کے نہ کسی میں کوئی قدرت ہو سکتی ہے، نہ طاقت، نہ حفاظت، نہ نصرت، نہ مدد، نہ تائید، نہ غلبہ۔ اور خداوند عالم ہمارے سردار، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں نے خدائے تعالیٰ کے دبدبے سے فوج کو شکست دے دی، اور خداوند عالم کے حکم سے ان کے سینوں میں رعب داخل کر دیا۔ خداوند عالم کے غلبے سے ان کے دلوں پر خوف مسلط کر دیا۔ خداوند عالم کے جبروت سے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ خداوند عالم کی قوت سے ان کو تباہ کر دیا۔ میں نے ان کے کانوں اور آنکھوں اور ان کے ہاتھ پاؤں کی قوتوں کو خدائے قوی اور زبردست کی زبردست گرفت سے سلپ کر لیا، اور خدائے بزرگ و برتر کے مضبوط طاقت سے ان کے لوگوں کو اپنے سے دفع کر دیا، اور ان کو اور ان کی ٹولیوں کو اور ان کے بہادروں کو، ان کے پہلوانوں کو، ان کے مددگاروں کو، ان کے ساتھیوں کو خدائے تعالیٰ کی زبردست تائید اور اس کی کھلی مدد سے شکست دے دی، اس حالت میں کہ اب وہ شکست خورہ ہیں، مرعوب ہیں، خوفزدہ ہیں، ناکام ہیں، ذلیل ہیں، مغلوب ہیں، شکستہ ہیں، قیدی ہیں، ششدر ہیں، اور ہر طرح پست ہیں۔ یا اللہ تو ان سب لوگوں کو اپنی قوت اور اپنی ستوت کے ذریعے سے مجھ سے دور رکھ کہ پریشان پر گندہ رہیں، حیران پس ذلیل زیر دست رہیں، اور ہر طرح کا نقصان اٹھائیں، کوئی ان کی مدد نہ کرے، وہ مغلوب رہیں، ہکا بکا رہ جائیں، منحوس سمجھے جائیں، ان کی حالتیں بدل جائیں، برگشتہ رہیں، جہاں جانا چاہیں نابینا رہیں، اگر آنا چاہیں رستے ہی میں اپنا ٹھکانے پر چکر کاٹتے رہیں، ہاں ہلاکت میں جلد پڑ جائیں، اپنے جسم کی بلاؤں میں مشغول رہیں، بدن ان کے طرح طرح سے زخمی ہوں، رایوں میں ان کی طرح طرح کے فتور پڑ جائیں،
گردنیں ان کی ماری جائیں، تیر اندازی کرنے سے وہ معذور ہو جائیں، مقصد ان کا پورا نہ ہو، آنے جانے میں ان کو دھکے دیے جائیں، منہ کے بل گرائے جائیں، جدھر رخ کریں ان پر تانے دیے جائیں، جہاں جمع ہو ان کا شرازم منتشر ہو، دلوں پر ان کے چھایا لگ جائے، عقلوں پر ان کی مہر لگ جائے، آنکھوں پر ان کے پردے پڑ جائیں، زبانوں میں ان کے گروہ لگا دی جائے، عقلیں اور رائیں ان کی باندھ دی جائیں، ہاتھ پاؤں ان کے کس دیے جائیں۔ یا اللہ، تیری ہی مدد سے سب تدبیریں ان کی بیکار ہو سکتی ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ لی جا سکتی ہے، ان کے برخلاف تجھ سے فریاد ہوتی ہے۔ یا اللہ، تو اپنی تیز گرفت سے ان کو پکڑ لے اور ان پر اپنا عذاب ایسا مسلط کر دے کہ وہ ان کو رلا رلا دے، وہ دور کیے جائیں، وہ روک دیے جائیں، وہ اپنے دل میں گھٹتے ہی رہیں، اپنے منہ اور نتنوں کے بل کھینچے جائیں، وہ انہی کی بٹی ہوئی رسیوں سے ان کا گلا گھوٹا جائے، زنجیروں میں قید ہوں، توق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے، بیڑیوں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں، بلاؤں کے ہتھوڑوں سے وہ کوٹے جائیں، موت کی بجلیاں ان کے اوپر گریں، نسلیں ان کی منقطع ہو جائیں، باقی رہنے والے ان کے ہمیشہ روتے پیٹتے رہیں، لوٹنے والے ان کے لٹ جائیں، غالب ان کے مغلوب ہو جائیں۔ اے تمام مصیبتوں کے وقت موجود رہنے والے، وہ کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کر لیتا ہے؟ جس وقت بھی وہ دعا مانگے، اللہ لکھ چکا ہے میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ یقیناً اللہ قوت والا زبردست ہے۔ خبردار رہو کہ خدا والے یقیناً غالب رہیں گے۔ بے شک میرا حمایتی وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہی اپنے نیک بندوں سے دوستی رکھتا ہے۔ ہم نے ان ہنسنے والوں کے شر سے تمہاری کفایت کی ہے، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف تائید کی تھی، وہ لوگ غالب رہے تھے۔ ماں سوائے خدا یکتا کے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندوں کو مدد پہنچائی اور اپنے گروہ کو قوت دی، اور اس نے اکیلے دشمن کی ٹولیوں کو شکست دے دی۔ اسی کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف زیبا ہے۔ تمام عالموں کے مالک اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف ثابت ہے۔ میں نے صبح کی ہے خدا تعالیٰ کے محفوظ احاطے میں جس پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا، اور میں خدا تعالیٰ کی ضمانت میں ہوں جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ میں خدا تعالیٰ کے پڑوس میں ہوں جسے کوئی ذلت سے نہیں بدل سکتا اور نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے، اور میں اسی کے گروہ میں ہوں جسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میں اسی کے لشکر میں ہوں جو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اور اسی کے احاطے میں ہوں جس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے ذریعے سے میں نے اپنا کام شروع کیا اور خدائی کے سہارے سے کامیابی حاصل کی، قوت پکڑی، پناہ لی اور غالب آیا، اور اسی کی زور کی وجہ سے میں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور رہا، اور اسی کے جلال اور اسی کی بزرگی کے بدولت ان پر غالب آیا، اور اللہ ہی کو قدرت سے اور اسی کی قوت سے میں نے ان کو دبا لیا۔ میں قوی ثابت ہوا اور میں محفوظ رہا، اور میں نے ان کے برخلاف اللہ ہی سے مدد مانگی۔ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ ہی کے سپرد کر دیا۔ اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ وہ آنکھیں کھولے تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ اب وہ کفر سے پلٹنے کی نہیں ہے۔ خدا کا حکم آ گیا، اللہ کا بول بالا رہا۔ اللہ کی حجت اللہ کے نافرمان دشمنوں پر، ابلیس کے سب لشکروں پر کھل گئی، سوائے ایذا پہنچانے کے وہ ہرگز تمہارا کچھ نہ بنا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وہ ان کے لیے ذلت اور افلاس کی بلا مقرر ہو گئی ہے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، اور ایسے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ قتل کیے جانے کا حق ہے۔ وہ اکٹھا ہو کر تم سے کبھی نہ لڑیں گے، سوائے اس کے محفوظ بستیوں میں ہوں یا فصیلوں کے پیچھے ہوں، یا ان کی لڑائی آپس ہی میں سخت ہوتی ہے۔ تم ان کو متفق خیال کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان سے بچنے کے لیے مضبوط سے مضبوط قلعے میں جا گزین ہو گیا، ان سے یہ نہ ہو سکا کہ اس کی دیوار چڑھاتے، اور نہ یہ ہو سکا کہ اس میں نقب لگا دیتے،
اور میں زبردست پناہ میں جا بیٹھا۔ میں نے محفوظ غار میں پناہ لی اور میں نے مضبوط رسی تھام لی۔ میں نے خدا تعالیٰ کی مضبوط ذرا سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا اور میں نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ڈھال سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور ان حضرت کے سامان حفاظت کے ساتھ میں نے اپنی بچانے کا سامان کیا، اور میں نے حضرت سلیمان ابن داؤد آپ کو محفوظ کر لیا، اور حضرت کے سامان حفاظت کے ساتھ میں نے اپنے بچانے کا سامان کیا، اور میں نے حضرت سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی پہن لی۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں امان اور اطمینان سے ہوں۔ میرا دشمن طرح طرح کی ہراس میں سرگردہ اور پریشان ہے، چاروں طرف سے اہانت میں گرا ہے، ذلت و حقارت اس پر چھائی ہوئی ہے اور بیڑیوں میں جکڑا ہے، اور میں نے اپنی ذات کے لیے حفاظت کے سارا پردے اور ہیبت و خوف کی عمارتیں قائم کر لی ہیں، اور کرامت کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے، اور عزت کی تلوار اپنی گردن میں ڈال لی ہے جو کبھی کن نہ ہوگی۔ بدبینوں کی نظروں سے میں پوشیدہ ہو گیا ہوں اور بدگمانیوں سے علیحدہ۔ میں اپنی روح کے متعلق مطمئن ہوں، اپنے دشمن سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ اب وہ میرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، مجھ سے خوفزدہ ہیں اور مجھ سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ میرے بارے میں جو آرزوئیں رکھتے ہیں، ان تک پہنچنے سے ان کے ہاتھ کوتاہ ہو گئے ہیں، اور جن باتوں سے مجھے تکلیف پہنچا کرتی تھی، وہ باتیں سننے سے ان کے کان بہرے ہو گئے، اور میری طرف دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور میرا ذکر کرنے سے ان کی زبان گونگی ہو گئی۔ عقلیں ان کی میری شناخت سے عاجز، اور دلوں پر ان کے میری دہشت چھا گئی، اور میرے خوف سے ان کے بند کانپنے لگے۔ ان کی تیزی گھٹ گئی، شوکت ان کی ٹوٹ گئی، ارادوں کا ان کا بل نکل گیا، مجمع ان کا منتشر ہو گیا، معاملات ان کے پرگندہ ہو گئے، اور ہاتھوں میں ان کے اختلاف پڑ گیا، جتھا ان کا کمزور ہو گیا، لشکر ان کا شکست کھا گیا، پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ عنقریب اس گروہ کو بالکل ہزیمت ہوگی، اور یہ پیٹ دکھائیں گے۔ بات یہ ہے، قیامت ان کا وعدے کا دن ہے، اور قیامت بڑی ہی سخت اور بڑی ہی تلخ ہے۔ میں خدا کے غلبے کے ذریعے سے ان پر غالب آیا، جس کے ذریعے سے علی علیہ السلام جو بہت سی لڑائیاں لڑے، دشمنوں کے علم سر نگو کرنے والے اور ہم اثروں میں جدائی ڈالنے والے تھے، غالب آیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے خدا کے اسماء حسنی اور اس کے بلند کلمات کی پناہ مانگی، اور میں نے اپنے دشمن پر بڑے زور شور سے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ غالب آیا، اور میں نے ان کو ذلیل کیا، ان کے سر توڑے، ان کی گردنوں پہ پاؤں رکھے، ان کی گردنیں میرے سامنے ذلیل ہو کر جھک گئیں۔ جس نے میرا مقابلہ کیا وہ یقیناً ناکام رہا، جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔ بس میں خدا کی مدد سے خوش و مظفر و منصور ہوں، کلمہ تقویٰ کا میرے ساتھ ہے، اور خدا کی مضبوط رسی میرے ہاتھوں میں ہے۔ اسی کی زبردست ڈوری کا مجھے سہارا ہے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ بغاوت کرنے والوں کی بغاوت مجھے نقصان دے گی، اور نہ فریبیوں کا فریب، نہ حاسدوں کا حسد۔ نہ کوئی کبھی مجھ کو دیکھے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھے پائے گا، اور نہ کبھی کوئی مجھ پر کسی طرح کا قابو حاصل کر سکے گا۔ تم یہ کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے فضل فرمانے والے، مجھ پر اسی طرح فضل فرما کہ میری روح کو امن و امان دے دے، مجھے میرے دشمنوں سے محفوظ رکھ، اور میرے اور ان کے مابین غیظ و غضب والے فرشتوں کو حائل کر دے، اور کثیر التعداد افواج اور اطاعت کرنے والی روحوں کے ذریعے سے میری تائید فرما۔ وہ غالب آنے والے دلائل ان پر بوچھار کر دیں، اور سر توڑنے والے پتھر ان پر برسا دیں، کاٹنے والی تلواریں ان پر لگائیں، اور ٹوٹنے والے ستارہ اور شعلہ اٹھتی ہوئی آگ اور جھلسانے والے شعلے ان پر پھینکیں۔ ہر طرف سے ان پر ذلت کی مار پڑے، ان کے لیے عذاب کی بارش ہو، سوائے اس کے جسے موت اڑا لے جائے۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، طٰہٰ اور یاسین کے ذریعے سے، و الذریات اور تواسین کے ذریعے سے، تنزیل اور الحوامیم کے ذریعے سے، اور قاف ہے یہ عین صاد و ہا میم عین سین کاف کے ذریعے سے، اور کاف و القرآن المجید کے ذریعے سے، اور نون و القلم و ما یسطرون کے ذریعے سے، اور موقع النجوم والطور اور کتاب مستور کے ذریعے سے،
اور فی رق المنشور کے ذریعے سے اور بیت المعمور کے ذریعے سے اور سقف المرفوع کے ذریعے سے اور بحر المسجور کے ذریعے سے اور ان عذاب ربک لوا کا مالا من دفع کے ذریعے سے انہیں دے مارا اور دے ٹپکا ذلیل کیا اور مغلوب کیا، پس وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور پچھلے پیروں واپس ہوئے اور اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ پس اس طرح حق تو ثابت ہو گیا اور جو وہ عمل کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ بس جادوگر وہیں کے وہیں مغلوب اور ذلیل ہو کر رہ گئے اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے، چنانچہ جو چالے وہ چلے، اللہ نے ان کی خرابیوں سے اسے بچائے رکھا، اور جس چیز کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا اور برے سے برے عذاب سے فرعون کے سارے کنبے کو گھیر لیا، اور وہ ایک چال چلے اور اللہ بدلہ دینے کے لیے ایک چال چلا۔ اللہ سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے آدمیوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا ایکا کیا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو، تو اس خبر نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ بس خدا کی نعمت اور فضل ان کے شامل حال ہو گئی اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور وہ خوشنودی خدا کے پرور ہے اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان سے بچانے کے لیے تجھ ہی کو کافی سمجھتا ہوں۔ یا اللہ، جو خیر و عافیت تیرے پاس ہے میں اس کا تجھ سوال کرتا ہوں۔ ہاں، عنقریب ان سے تمہیں بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہوگا، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ اور جبرائیل میری دائیں طرف، میکائیل میری بائیں طرف، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آگے، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام میری پشت پناہی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اے وہ جس نے دو سمندروں کے مابین آڑ قائم کر دی، تو میرے اور میرے دشمنوں کے مابین ایک آڑ قائم کر دے، تاکہ وہ کوئی چیز مجھ تک نہ پہنچا سکے جو مجھے تکلیف دے، اور میرے اور ان کے درمیان اللہ کا پردہ ہے، اور اللہ کا پردہ یقیناً محفوظ ہے، اور اللہ میرے لیے کافی ہے، جو ہر ایسی چیز کے لیے کفایت کرتا ہے جس کے لیے اس کے سوا کوئی بھی نہ کفایت کر سکے۔ جس وقت تم قرآن مجید پڑھتے ہو، ہم تمہارے مابین اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک خفیہ پردہ قائم کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں، اور ہم ان کے کانوں میں گرانی پیدا کرتے ہیں۔ جس وقت تم قرآن مجید میں اپنے پروردگار کو یکتائی کے ساتھ یاد کرتے ہو، نفرت کھا کر پیچھے پاؤں پلٹ جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دی ہیں اور ٹھڈیوں تک ہیں، اسی سے ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار قائم کر دی ہے، اور ان کو ڈھانپ دیا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ، تم میرے چاروں طرف اپنی حفاظت کے سرا پردے کھڑے کر دے، جن کو ہوا نہ اڑا سکے اور نہ نیزے پھاڑ سکے، اور میری روح کو اپنی روح قدس کے ذریعے سے بچا لے، جسے جس شخص پر بھی تو ڈال دیتا ہے وہی لوگوں کی نظروں میں بزرگ ہو جاتا ہے، اور آدمیوں کے دلوں میں اس کی بڑائی بیٹھ جاتی ہے، اور مجھے اپنے اچھے اچھے ناموں کے پڑھنے کی، اعلیٰ مثالیں بیان کرنے کی توفیق دے، اور دنیا و آخرت کی جس خوبی میں امید رکھتا ہوں اس سب کے حصول کی صلاحیت عطا فرما، اور لوگوں کی نظریں میری طرف سے پھیرا دے، اور ان کے دلوں کو اس بدی کی طرف سے جو وہ مجھے پہنچانا مد نظر رکھتے ہوں ہٹا کر اس نیکی کی طرف مائل کر دے جس کا اختیار اور کوئی رکھتا ہی نہیں۔ یا اللہ، تو میری جائے پناہ ہے تو میں تیری ہی طرف پناہ لیتا ہوں، اور تو میرا ٹھکانہ ہے تو میں تیری ہی طرف پناہ مانگتا ہوں۔ اے وہ جس کے سامنے گردن کشوں کی گردنیں جھک گئیں اور جس کے حضور بڑے بڑے فرعونوں کے سر خم ہو گئے، تو مجھے رسوا کرنے سے، میرے راز کھولنے سے، اور مجھے اپنی یاد بھلا دینے سے، اور اپنے شکریہ سے روگردانی کرنے سے محفوظ رکھ۔ اپنی رات میں، اپنے دن میں، اور اپنے وطن میں، اور اپنے سفر میں تیری ہی پناہ میں ہوں۔ تیرا ذکر میرا لباس، تیری تعریف میری چادر ہے۔ یا اللہ، میرا خوف صبح و شام تیرے امن و امان کی پناہ مانگتا ہے، بس تو مجھے رسوا ہونے سے اور اپنے بندوں کے شر سے بچائے رکھ، اور میرے چاروں طرف اپنی حفاظت کی قناتیں کھڑی کر دے،
اور مجھے اپنی حفاظت کے احاطے میں داخل کر لے اور میری روح کو اپنی طرف کی خیر و خوبی کے ساتھ محفوظ فرما، اور برے آدمی کی امداد سے مجھے مستغنی کر، اور بد ہم نشینوں سے اور بری ساعت اور دشمنوں کی شماتت اور بلاؤں کی آفت سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، رات اور دن کی خیر و برکت کے ساتھ، آنے والوں کے علاوہ آنے والوں سے تیری رحمت کے ساتھ، اے سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور خدا اپنی رحمت نازل فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے، وہی سب سے اچھا آقا، وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اے رسول تمہارا پروردگار نہ تم سے دست بردار ہوا نہ ناراض، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور آگے چل کر تمہارا پروردگار تم کو اس قدر عطا فرمائے گا تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور جگہ دی، اور تم کو بھٹکا ہوا پایا تو منزل مقصود تک پہنچایا، اور تم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ بس تم اب یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنا، اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔